السلام علیکم بچوں، میں آپ کی ٹیچر مس مسرت جبین آپ کو جو ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ 9 کلاس میں اردو کا پیپر آپ کس طریقے سے حل کریں گے۔ آپ کی پریلیمنری ایگزام کی کاپیاں چیک کرنے کے بعد جو ہے کچھ چیزیں ایسی تھیں جو مجھے جس سے اندازہ ہوا کہ آپ لوگوں کو جو ہے مکمل طور پہ پیپر سے متعلق آگاہی لینے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اس پورشن کو جو ہے 2 حصوں پہ جو ہے تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں آپ کو حصہ معروضی اور حصہ بے کے کچھ سوالات کے بارے میں جو ہے بتاؤں گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ پڑھ لیجئے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں بچوں، یہ آپ کا پیپر ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم حصہ معروضی کی طرف آتے ہیں۔ یہ دیکھیں حصہ معروضی ہے آپ کا اردو کا پیپر جو ہے یہ 3 گھنٹوں پہ مشتمل ہوگا۔ پہلا حصہ جو ہے حصہ معروضی ہوگا جو 15 نمبر پہ مشتمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ 15 نمبر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو الگ سے دیا جائے یا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے یہ کہیں بورڈ میں کہ آپ یہ کاپی جو ہے اس کو کاپی میں اٹیچ کریں اس پیپر کو، یہ جو آپ کا آبجیکٹیو ٹائپ پیپر آئے گا۔ یا یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کو یہ اسی طریقے سے جو ہے سوالات کی صورت میں کوسچن پیپر جو آپ کے پاس آئے اس میں سوال کی صورت میں موجود۔ تو دونوں صورتوں میں آپ کو جو کرنا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ یہ کریں گے کہ آپ اس طریقے سے جو ہے ہیڈنگ ڈالیں گے۔ اگر آپ کے پاس آبجیکٹیو ٹائپ پیپر الگ سے نہیں آئے گا اور اس کو آپ کو اپنی ایگزامینیشن کاپی میں اتارنا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے حصہ الف معروضی لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لکھیں گے سوال نمبر 1 اور اس کے بعد 1 سے لے کے یعنی کہ 1 سے لے کے 15 تک آپ کاؤنٹنگ پوری گنتی لکھ لیں گے اور اس کے بعد آگے بلینک ڈال دیں گے۔ اور بلینک میں آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کے پیپر میں جو صحیح آپشن ہے اس پہ آپ ٹک کا نشان لگانے کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ اتار لیجئے گا فردر تاکہ آپ کو مشکل نہ پیش آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے طریقے کے ساتھ تاکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ کوئی سوال آپ سے رہ نہ جائے، کوئی جگہ آپ سے خالی جگہ آپ سے نہ رہ جائے اور آپ کا پیپر بھی طریقے سے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ اپنا پیج پلٹیں گے اور سب سے پہلے آ جائیں گے حصہ بے جو کہ آپ کے کوسچن پیپر یعنی کہ آپ کے سوالات کا جو ہے دوسرا حصہ ہے وہ ہے حصہ بے۔ حصہ بے کو میں نے اس لیے لائن اپ کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ کی کاپی چیک کرنے کے بعد جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ آپ جلد بازی بہت کرتے ہیں اور سوالات کو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ حصہ بے ہے، اس میں لکھا ہے مختصر جواب کے سوالات۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا مختصر جواب دیں کہ وہ بات ہی پوری نہ ہو، سوال جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے جواب نہ ہو۔ جیسے کہ اس کے نمبر دیکھیں پورے 6 نمبر ہیں اور اس کے سوالات جو ہیں وہ پورے 6 سوال دیے گئے ہیں آپ کو، اس میں سے آپ کو 3 کرنے ہیں، 3 کے مختصر جوابات دینے ہیں۔ لیکن مختصر جوابات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سوال میں پوچھا جا رہا ہے آپ جواب میں بھی اسی طریقے سے لکھیں گے۔ جیسے کہ بچوں سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آغاز وحی میں آپ کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں۔ یہ دیکھیں آپ کا سوال جو ہے وہ سامنے ہے یہاں پر۔ حضرت خدیجہ آغاز وحی میں آپ کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں، یہ سوال آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کیا پوچھا گیا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں۔ تو دیکھیں بیٹا اس کا جواب جب میں نے چیک کیا آپ کی کاپیز میں تو آپ نے نہایت مختصر لکھا تھا جو کہ بالکل ہی غلط ہے۔ جو حضرت خدیجہ جس طریقے سے آپ کو تسلی دیتی تھیں اور جو الفاظ وہ آپ کو کہتی تھیں وہ الفاظ آپ کو پورے اپنے آنسر میں لکھنے ہیں، تبھی اس کے پورے 2 مارکس آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں اسی طریقے سے ایک سوال دیا گیا آپ کا فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں ان کے نام بتائیں۔ تو آپ کو انہوں نے تعداد پوچھی ہے تو آپ کو بتانا ہے اس کو کہ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ان کے نام جو بھی ہیں
جہاں آرا اور ان کے نام ہیں جہاں آرا اور حسن آرا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی ریکوائرمنٹ، اس سوال کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کا جواب ہے، تو اس کے بھی آپ کو مارکس مل جائیں گے. لیکن اگر اس سوال کو اگر آپ مختصر 2 لائنوں میں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو مکمل طور پہ آنسر کے جواب کے جو ہے آپ کو نمبر اس کے حساب سے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کاپی میں آپ کی غلطیاں تھیں، تو اسی لیے میں نے اس کو لکھ کے بھی بتا دیا ہے تاکہ آپ مکمل طور پہ آپ کو آگاہی حاصل ہو جائے کہ ہمیں جواب جو ہے وہ سوال کے اکارڈنگ لکھنا ہے، سوال کے مطابق لکھنا ہے. جس طریقے سے سوال پوچھا جا رہا ہے جواب بھی اسی طریقے سے لکھا جائے گا. اچھا، اس کے بعد دیکھیں ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. دیکھیں سوال نمبر 3 میں کیا پوچھا جا رہا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سبق کا مرکزی خیال خلاصہ مصنف کے حوالے کے ساتھ تحریر کریں. یہاں پہ آپ کو مصنف کے حوالے کے ساتھ جو ہے